وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، پچھلے کچھ عرصے سے پورے ملک کو مہنگائی کی لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اب مہنگائی برداشت کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے آسمان کو چھونے لگی. وہ چیزیں جو کوڑیوں کے دام بکتی تھی، اب وہ چیزیں بھی روپیوں میں ملنے لگی ہیں. غرض سماج اور معاشرے کے ایک بڑے طبقے کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو گیا. نہ انہیں دین میں سکون ہے اور نہ انہیں رات میں چین کی نیند آتی ہے. ایسے موقع پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر مہنگائی کی اتنی کثرت کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور دوسری بات، مہنگائی کا علاج کیا ہے؟ وہ آج ہم مختصراً سمجھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی کی کثرت کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہے. تو مہنگائی بڑھنے کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہے دین سے بیزاری اور بے رغبتی. جب تک مسلمان قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرتے تھے، دین سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھا تھا، تو خیر و برکتیں تھی. لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے. بڑا پرخطر اور پرفتن ماحول ہے. ہر طرف گناہ اور معاصی اور نافرمانیوں کی موٹی چادروں کی پرت پڑی ہوئی ہے. بے حیائی کا بازار بالکل گرم ہو چکا ہے. سود اور اس جیسی حرام چیزوں کے دلدل میں ہمارا مسلم معاشرہ بالکل الجھ چکا ہے. شراب اور اس جیسی نشیلی چیزوں میں ہمارے نوجوان بچے لڑکے لڑکیاں مبتلا ہیں. بے پردگی عام ہے. کون سا گناہ ہے جو اس وقت نہ ہو رہا ہو؟ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ صاف فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جو کچھ فساد ظاہر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے. جب ہمارے اعمال بگڑنے لگے تو یہی وہ اعمال ہیں جو حق تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں. اور حق تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک شکل مہنگائی بھی ہے. تو مہنگائی کا پہلا اور بنیادی سبب دین سے بیزاری، شریعت سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنا. مہنگائی کا دوسرا سبب ہے محنت کی کمائی سے جی چرانا.
اسلام ایک مہذب اور پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر شعبے میں، ہر حصے میں ہماری رہبری کرتا ہے۔ اسلام نے حلال کمائی کے لیے ملازمت کے بجائے تجارت کے پیشے کو پسند کیا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملازمت زیادہ پسند ہے تجارت کے مقابلے میں۔ غیروں کی نوکری چاکری کرنا، ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، حلال دھندا اور پیشہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اچھا لگتا ہے۔ جبکہ مسند احمد کی روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین کمائی وہ بندے کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جلیل القدر پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام، جن کو حق تعالی نے نبوت بھی عطا کی، سلطنت و بادشاہت بھی عطا کی، وہ بادشاہ تھے، وہ حاکم تھے، رات میں روپ بدل کر جائزہ لینے نکلتے، لوگوں سے پوچھتے داؤد کیسا آدمی ہے، اس کی حکومت کیسی ہے۔ ایک مرتبہ روپ بدل کر نکلے تھے، حق تعالی نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، آپ نے ان کو انسان ہی خیال کیا اور پوچھا داؤد کیسا آدمی ہے، جواب ملا ہے تو بڑا اچھا آدمی لیکن ایک برائی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ حکومت کے مال سے پیسہ لیتے ہیں، حالانکہ حاکم کے لیے ضرورت کے بقدر، یہ قید لگا رہا ہوں، ضرورت کے بقدر پیسہ لینے کی گنجائش ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی، پروردگار آپ مجھے کوئی ہنر سکھا دیجیے۔ رب کائنات نے ان کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور پھر وہ زرہ بناتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اور جو قیمت آتی ہے، ایک بادشاہ ہے وقت اس سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے۔ تو مہنگائی کا دوسرا سبب محنت کی کمائی سے جی چرانا۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، صحیح احادیث میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں ایک صاحب نے آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تمہارے پاس گھر میں کیا ہے؟ کا ایک پیالہ ہے اور ٹاٹ کا ایک ٹکڑا ہے، اسی کو بچھاتے ہیں، اوڑھ لیتے، کر لے آؤ۔ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ چیز لائی گئی، آپ نے فرمایا کون کس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے میں تیار ہوں۔ پھر آپ نے بولی لگائی، فرمایا اچھا کون 2 درہم دے گا؟ تو ایک صاحب نے 2 درہم بتائے، نبی علیہ السلام نے وہ 2 درہم میں بیچ دیا۔ 1 درہم سے کہا کہ جاؤ اناج لے آؤ، گھر میں پہنچاؤ، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ سوال کرنے والے صاحب نے ایسا ہی کیا، 1 درہم کا اناج خریدا، گھر پہنچایا، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ لگایا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل کاٹ کر لکڑی لاؤ اور بیچو، اور 15 دن تک میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی شروع کیا،
15 دن کے بعد آئے تو پوچھا کتنا کما لیا؟ کہنے لگے میرے پاس تو 10 درہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ بہتر ہے یعنی محنت کی کمائی یا وہ ہاتھ پھیلانا سوال کرنا جو کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بن کر آئے؟ مہنگائی کا تیسرا سبب ہے کہ ہم نے بہت سے سامانوں کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جب مہنگائی ہوگی اور چیزوں کی قلت اور کمی محسوس ہوگی اس وقت ان چیزوں کو ہم مہنگے دام میں بیچیں گے۔ یہ ذخیرہ اندوزی شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں۔ حضور علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا ذخیرہ اندوزی گنہگار اور خطا کار ہی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے حضور علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا کہ جو 40 دن تک ذخیرہ کر کے رکھے تاکہ اس کو آگے مہنگے دام میں بیچے وہ اللہ سے کٹا اور اللہ کا رشتہ اس سے کٹ گیا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بازار میں سامان لانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور روک کر رکھنے والے کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی کہ جب ضرورت پڑے گی اور چیزوں کی قلت ہوگی اس وقت ہم مہنگے دام میں بیچیں گے، یہ بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ایک اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ مہنگائی کا چوتھا سبب یہ ہے کہ جن چیزوں کی انسان کو واقعی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں بازار میں پہنچتی نہیں یا پہنچتی ہے تو کم مقدار میں پہنچتی ہے۔ تو کیوں کم پہنچتی ہے یا کیوں نہیں پہنچتی؟ اس کا ایک سبب ذخیرہ اندوزی، اسی طرح ایک سبب ہے کثرت سے بارش کا ہونا کہ فصلیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، یا قحط کا ہونا کہ بالکل پیداوار نہیں ہوئی، یا وجہ یہ ہے کہ ہم سودی کاروبار میں مبتلا ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالی نے رزق سے برکت اٹھا لی اور ضروری چیزیں بھی اب بازار میں نہیں پہنچتی۔ یہ بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ایک سبب ہے، بازار میں ضروری چیزوں کا نہ پہنچنا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا پانچواں سبب فضول خرچی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عمدہ سے عمدہ کھانے پینے لباس کی تعلیم دی لیکن اسراف سے فضول خرچی سے روک دیا۔ ایک طرف ارشاد فرما کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف اور فضول خرچی مت کرو، بلکہ قرآن کریم نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی قرار دیا۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک لفظ ہے اسراف، دوسرا لفظ ہے تبذیر۔ دونوں میں فرق یہ ہے خرچ کرنے کی جگہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے اور نہ خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرنا تبذیر ہے۔ دونوں ہی چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ آج معاشرے کے ایک طبقے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ بازار جاتے ہیں یا خریدی کرنے جاتے ہیں تو جیب بھر کر خوب رقمیں لے کر جاتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں تو اس حال میں کہ اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے، جیب خالی ہو جاتی ہے۔ یہی چیزیں جن کی انسان کو ضرورت نہیں تھی، ان کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا، بلا وجہ ہم نے خریدنا شروع کیا، یہ بھی بڑھتی ہوئی
महंगाई का एक अहम सबब है। बढ़ती हुई महंगाई का छठा सबब बाहमी ताउन का न होना। आज हाल ये हो चुका है कि मालदार होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। जब कोई बंदा हालात का शिकार होता है, उस पर परेशानी आती है, तो उसकी मदद करने, उसकी इमदाद करने, उसके लिए कुछ तोशा देने को कोई तैयार नहीं। सहाबाए किराम की कामयाबी और सरफराजी का राज यही था कि जब हालात आते तो एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाते। जब मदीना वालों को पानी की किल्लत और कमी का एहसास हुआ, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा कुआं खरीद कर उनके लिए दे दिया। आज भी वो कुआं मौजूद है। इसी तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब कहत सारी हुई, अनाज और पैदावार कम हो गई, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दामाद रसूल हैं, ज़ुन्नूरैन के लक़ब से जाने जाते हैं, मालदार होने की वजह से गनी उनका लक़ब पड़ चुका था। कई हजार तादाद में ऊँट भरकर सामान, ऊँटों पर लदा हुआ सामान आया था। वो सब के सब आपने खरीद कर फुकरा और मोहताजों के दरमियान तकसीम कर दिया। यही उनकी कामयाबी का राज था कि उनमें महंगाई नहीं थी। और आज हमारी नाकामी की बुनियादी वजह यह है कि जब हालात आते हैं तो एक दूसरे के ताउन के लिए, नुसरत के लिए, मदद और इमदाद के लिए कोई तैयार नहीं होता। महंगाई का सातवां सबब नाप तोल में कमी करना। याद रखे, नाप तोल में कमी वो जुर्म है जिसकी बिना पर हक़ ताला ने पूरी कौमे शुएब को आग के गोले बरसा कर जला दिया, तबाह कर दिया। अल्लाह को ये अमल बिल्कुल नापसंद है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुअत्ता में रिवायत नकल की है कि जब कौम में 5 बातें होगी, अल्लाह 5 तरह के अजाब में गिरफ्तार करेगा। मा ज़हरल गुलूल फी कौमिन इल्ला अल्क़ल्लाहु फी क़ुलूबिहिमुर रुअब। जब कोई कौम खयानत के मर्ज में मुब्तला होगी, अल्लाह उस कौम के दिलों में दुश्मनों का रौब दाखिल कर देगा। वला नक़स कौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला क़ुतिअ अन्हुमुर रिज़्क़। और जो कौम नाप तोल में कमी करने लगेगी, अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ की बरकत को उठा लेंगे। वला फ़शज़्ज़िना फ़ी कौमिन इल्ला कसूरा फ़ीहिमुल मौत। जिस कौम में जिना की कसरत होगी, वहाँ मौत भी बकसरत होने लगेगी। वला हकम कौमुन बिगैरि हक़्क़िन इल्ला फ़शा फ़ीहिद दम। जो कौम नाहक पर फैसला करेगी, वहाँ फसाद और खून रेज़ी आम होगी। वला फ़ख़र कौमुन बिल अहद इल्ला सुल्लित अलैहिमुल अदू। और जो कौम अहद शिकनी करने लगेगी, अल्लाह उन पर दुश्मनों को मुसल्लत फरमा देंगे। इन 5 बातों में एक बात ये भी है कि जो कौम नाप तोल में कमी करने लगती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ से रिज़्क़ की बरकत को उठा लेते हैं। आज हमारा हाल ये है कि हर चीज में हमने कटौती शुरू कर दी। ये भी बढ़ती हुई महंगाई का एक सबब है। महंगाई का 8वां सबब मौसम की बेअदली। सर्दी के मौसम में गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है, और बारिश के मौसम में या तो मिकदार से ज्यादा बारिश या बिल्कुल भी बारिश नहीं, या सख्त गर्मी। ये मौसम की बेअदली और तब्दीली
مہنگائی کا ایک بنیادی سبب ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اعمال میں کمی آنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ مہنگائی کا نواں سبب اپنے اموال کی صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ نہ نکالنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قحط کی وبا میں مبتلا فرماتے ہیں۔ اگر بے زبان درندے چوپائے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بارش بھی نازل نہ فرمائے۔ مہنگائی کا 10واں سبب ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، روٹھ جانا، ذکر اللہ کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ عظیم الشان دولت ہے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، میں اس کی معیشت اور روزی کو تنگ کر دوں گا۔ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں اور اپنے ہی نفس کو خطاب کر کے پوچھیں کہ جس رب نے ہم پر اتنے احسانات کیے، ہم اس کا نام کتنی بار لیتے ہیں؟ کیا اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو ابھی ماضی قریب میں گزرے، جن کے روزانہ کے معاملات میں سوا لاکھ مرتبہ اللہ کے نام کا ورد ہوتا تھا، اور ہمیں 100 مرتبہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کاش اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو ہم نے ذکر اللہ سے اپنے آپ کو موڑ دیا، اعراض کیا، یہ بھی ہماری مہنگائی کا ایک سبب ہے۔ اور 11واں سبب حکومت کی جانب سے جبراً ٹیکس کا ڈالا جانا۔ یاد رکھیں، کسی بھی کامیاب حکومت کو، سلطنت کو، نظام کو چلانے کے لیے اموال و دولت کی رقم کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ راستے اور سڑک کا انتظام ہو، سرحدوں کا انتظام ہو، بہت سی چیزوں کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن اس کے لیے سب سے اچھی کوئی شکل اور صورت ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی شکل، جس کو بیت المال کہا جاتا ہے۔ یہی وہ کامیاب چیز تھی جس کی وجہ سے نہ کسی پر بوجھ ہوتا۔ لیکن آج بیت المال کے نظام کو بالکل ختم کر دیا اور اس کے بجائے ٹیکس کی شکل لے آئے۔ یاد رکھے، علماء نے اس کو جائز تو لکھا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ٹیکس نہ لیا جائے، اس شرط کے ساتھ کسی پر ٹیکس لے کر اسی کی مصلحت میں اسے خرچ کیا جائے، مصلحت کے علاوہ میں خرچ کیا جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیا جاتا ہے رعیت کے مال سے اور خود کے لباس پر یا سواری پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ناپسند ہے قوم شعیب کی جو تباہی و بربادی ہوئی۔ تو اس میں ایک بات معارف القرآن میں بھی لکھی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ لوگ راستوں پر اور سڑکوں پر بیٹھ کر لوگوں سے جبراً ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہو گئی مہنگائی کے اسباب۔ اب مہنگائی کا علاج کیا ہے؟ سب سے بنیادی اور اہم علاج وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کی حیثیت صابون کی ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو دھول دیتی ہے، اور میں نے پچھلی جمعہ میں استغفار پر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے ہیں۔ تو مہنگائی کا بنیادی علاج یہی۔ دوسرا علاج، حضور علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے اصول اور آداب بدلا دیے،
شریعت کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اگر کوئی تجارت کرے گا تو انشاءاللہ اسے کبھی گھاٹا نہ ہوگا، اس کے اموال میں بھی برکت ہوگی اور مہنگائی پر بھی روک تھام ہو سکتی ہے۔ تیسرا علاج، جو چیزیں مہنگی ہو گئی اس کا بدل تلاش کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کشمش کا دام بہت بڑھ گیا، لوگوں نے امیر المؤمنین سے شکایت کی کہ اس کا دام بہت بڑھ گیا، تو آپ نے فرمایا اس کی جگہ کھجور استعمال کیا کرو۔ تو جو چیز مہنگی ہو اس کا بدل تلاش کیا جائے، یہ بھی ایک علاج ہے۔ چوتھا علاج یہ ہے کہ جو چیز مہنگی ہوتی جائے اسے خریدنا ہی چھوڑ دو، خود بخود سستی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا گوشت مہنگا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اسے سستا کر دو۔ فرمایا کیسے سستا کرے؟ کا خریدنا چھوڑو۔ تو یہ بھی ایک علاج ہے۔ پانچواں علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اموال کی پوری زکوٰۃ نکالیں۔ چھٹا علاج یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر، اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے ترمذی شریف میں ابواب الزہد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں کی تھیں۔ اس میں ایک نصیحت یہ بھی کی تھی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اے ابو ہریرہ، اللہ نے تمہاری تقدیر میں، تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے تم اس پر راضی رہو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ کتنی جامع نصیحت ہے۔ اور مہنگائی کا ایک علاج یہ ہے کہ ہم ایک فہرست بنائیں، ایک لسٹ بنائیں جب بھی ہمیں سامان خریدنے کی ضرورت ہو، اور ہم اس کا جائزہ لیں کہ ان میں سے کون سی چیز کی واقعی ضرورت ہے، کون سی چیز کی ضرورت نہیں، کس کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ آج ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بے ضرورت چیزیں ہم خریدتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ہاتھ میں کوئی چیز لے کر آ رہے، پوچھا کیا ہے؟ کا گوشت ہے، اچھا لگا تو خرید لیا۔ یہ جملے تھے ان کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا، جو چیز تمہیں اچھی لگے تم وہ خرید لو گے۔ ہمارا مزاج بھی یہی بنا ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اسی پر تنبیہ فرما رہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگے تم اسے خرید لو گے۔ کیا تم نے سورہ احقاف کی آیت نہیں پڑھی؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم نے اپنی نیکیوں کو دنیا میں تباہ کر دیا، ختم کر دیا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، آج تمہیں ذلتی کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم تکبر کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ تو بڑھتی ہوئی مہنگائی پر اگر ہم روک لگانا چاہتے ہیں تو اپنے سامان کی اشیاء کی فہرست بنائے اور خوب جائزہ لیں کہ کس کی واقعی ضرورت ہے اور کس کی ضرورت نہیں۔ جن کی ضرورت نہیں اس پر ہم چوکڑی لگا دیں کہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ تو یاد رکھے کہ مہنگائی بہت سے اسباب سے آتی ہے، بنیادی سبب وہ ہمارے بگڑتے ہوئے اعمال ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب کانگلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے جائے کہ اعمال اور قیمتوں کے دام یہ ترازو کے 2 پلڑے کی طرح،
اگر اعمال کا پلڑا وزنی ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، تو قیمتوں کا پلڑا اوپر ہوگا، اور جب اعمال کا پلڑا اوپر رہا تو پھر قیمتوں کا پلڑا نیچے جائے گا۔ ہمیں اب جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اعمال کا پلڑا اوپر جا رہا ہے یا نیچے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے حال پر رحم فرمائے، بے برکتی کو دور فرمائے، مہنگائی کی لپیٹ میں جو معاشرہ آیا ہے اس دلدل سے معاشرے کو نکال کر رزق حلال اور برکت والی روزی کے دروازے کھول دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب